پھر ایک موقع جناب اور، قرآن میرے کریم کا معجزہ ہے؟ ایک منڈے نے آکھا ہے قرآن کریم رسول اللہ کا معجزہ تھے نہیں تے جے معجزہ ہے تے چوڑے جیے پھر نبی بھی ہے. اچھا میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا حضور کی عظمت و شان پہ بات کروں، عظمت قرآن جشن قرآن تو کرتا ہے پر جشن میلاد کی بات آئے تو طبیعت خلش ہو جاتی ہے. کہتا پتہ نہیں میں جشن قرآن کرتا ہوں، جو کچھ ہے وہ قرآن میں تو ہے. میں نے کہا اچھا یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر ہر علم قرآن میں ہے تو قرآن کہاں ہے؟ تو یہ وہ قرآن جامع کتاب ہے. اس کی جامعیت یہ ہے کہ قیامت تک زمانہ اس پہ جتنا بھی غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچتا رہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی جانتے ہوں گے، حبر علماء حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ہیں کائنات عالم میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. اور بھی سارے بولے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا قرآن میں نہ ہو. تیسری گل فرمایا کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کی آسانی قرآن میں نہ ہو. یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ شرف و شان والی کتاب ہے. اب پھر اگلی گل سمجھ آئی تھوڑی سی، اگر قرآن کا جواب نہیں ہے، قرآن کا جواب اور کرنے ہیں کچھ ہجے ساڑھے صاحب نال، قرآن کا جواب سر لاؤ چل جائے گا، قرآن کا جواب تو پھر میں اس سے آہستہ سے پوچھ سکتا ہوں اوے اپنے سارے ٹیسٹ کروا، تو بازار میں کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے. اگر قرآن کا جواب نہیں ہے تو سچ بتا پھر صاحب قرآن کا جواب کیسے ہوگا؟ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، جانا. میں عظمت قرآن بیان کراں تو خود ہی حضور دی عظمت سمجھ آ جانی چاہیے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے. نال سنت و جماعت دے نوجوانوں بزرگوں بات ختم کرن دے قریب آنے ہاں. عزت والی کتاب دی عظمت بیان کر کر رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے عظمت والی کتاب ہے، اے شان والی کتاب ہے. فرمایا ہر کتاب اندر امکان ہے پر قرآن او کتاب ہے جی اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. کیسی کتاب ہے؟ قرآن نازل کر کے تیرے میرے رب نے فرمایا ہوئے گلہ نہ کر رہا جے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ. یہ عظمت والی کتاب ہے جدا جواب ہی کوئی نہ. فرمایا سارے جنوں انس بھی کٹے ہو جاؤ تو اس قرآن کا جواب کوئی نہیں، رل کے آؤ تو اس قرآن کا جواب لے کے آ، 10 صورتوں کا جواب لے کے آ. جدو قرآن کا جواب نہ لا سکے، 10 صورتوں کا جواب نہ لے سکے، پھر تیرے میرے رب نے فرمایا ایک سورت کا جواب لاؤ. نہ آیا تو ذرا سمجھ میں قرآن کا جواب نہیں، ان میں صاحب قرآن کا جواب بھی کوئی نہیں. تائی میں کہنا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. رات و شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا
مثل تیری. پھر پلٹ کے واپس آ جائیں گے. قرآن کا جواب تو پھر صاحب قرآن کا جواب بھی. قرآن کی مثل نہیں ہے تو پھر صاحب قرآن کی مثل بھی. اگے قدم. یہ عظمت قرآن ہے, یہ شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے عرض کی حضور اللہ والے کون ہیں؟ تواڈے کول پوچھنا تے تسی مینوں ہور رنگ دا جواب دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں رب کے قرب کے جلمے میں وہ ہے, یعنی اللہ کا ولی وہ ہے, اللہ والا وہ ہے, اللہ کا سجن وہ ہے. آچار پنجاری میں بول رہے ہیں پاجی, تسی ساڑیاں ٹوپیاں ہی ویندے ہو بھئی. ٹوپی ماڑی پائی آ تے کپڑے ماڑے پائے آ تے جتی ماڑی پائی آ. تہاڈی نظر تو ظاہر پہ ہے, پر مدینے والے کا فرمان سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. فرمایا بتاؤں اللہ والے کون ہیں؟ حضور ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے. تو یہ قرآن کی عزت, جسے پڑھنے والا عزت دار ہو وہ قرآن خود کتنی بڑی عزت کا مالک ہے. اور رسول اللہ نے خود فرمایا جو آہستہ قرآن پڑھے اللہ اسے چھپ چھپا کے صدقہ دینے کا اجر عطا فرمائے گا. جو بلند آواز پہ قرآن پڑھے اللہ اسے اعلانیہ صدقہ دینے کا اجر عطا فرمائے گا. چلو پھر تو انہوں ایک حدیث پاک سنا دینے. یا رسول کائنات تاردار ختم نبوت آقا نعمت نبی رحمت والی کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے جوانوں, فرمایا رب کے دسترخوان پہ آؤ, یعنی قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ فرمایا قرآن پڑھو گے ہدایت بھی ملے گا, علم بھی ملے گا, خوف خدا بھی ملے گا, عشق مصطفیٰ بھی مل جائے گا. ساڑھے اندر تو ذوق کوئی نہیں. حضرت پیر علی جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ رونے کی آواز آیا کرتی تھی. پوچھا گیا پیر علی قرآن پڑھ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آج تو افسوس کی بات ہے کہ مولا علی کا تعارف بھی وہ ہمیں بتاتا ہے جس کے ہاتھ میں 2 کڑے ہیں, جو 3-4 سگریٹیں چرس کی پیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیدری ہوں, پر بچوں یہ ذہن میں رکھنا ہم بتاتے ہیں حیدری کون ہے. حضرت مولا کائنات حیدر کرار قرآن کے کتنے بڑے عاشق تھے. ان علی القول واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وعینا نزلت وعلاما نزلت ان ربی وہب لی قلبا اخولا لسانا تلکن. حضرت مولا کائنات قرآن کے کتنے بڑے عاشق ہیں. فرمایا میں قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتا ہوں, باطن کا علم بھی جانتا, ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا وا, ہر آیت کا وقت نزول بھی جانتا وا, ہر آیت کا مقام نزول بھی جانتا وا. کیوں؟ فرمایا قرآن علی سے جدا نہیں, علی قرآن سے جدا نہیں. چرس تیرے کھاتے قرآن میرے کھاتے, علی والا تو شرف و عزت کا سبب بھی قرآن ہے. پیر علی روتے. پتر نے پوچھا بار رونا کیوں ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے علی جیسا بادشاہ رو رہا ہے. او قرآن پڑھتے ہوئے, او قرآن پڑھتے ہوئے حیدر کرار شیر خدا. اچھا یہ گھر قرآن کیوں نہ پڑھے؟ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترۃ اہل بیت فلن یتفرق حتى یرد علی الحوض. یہ گھر کیوں نہ قرآن پڑھے؟ کیوں؟ فرمایا میں 2 وسطی چیزیں دے کے جانے لگا ہوں, ایک قرآن ایک میری اہل بیت. جو قرآن سے جڑ کے رہے گا اس کا بھی بیڑا پار ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کا ادب و محبت ہوگی اس کا بھی بیڑا پار ہے. جھولے لال کوئی نہیں بیٹھا تھے, باقی تے بولو. ساڈے پنڈ چ بندے آندے نے جڑی ایڈیاں جلفاں رکھیاں ہون, جناب ایڈے ایڈے جناب لال رنگ دے کپڑے پائے ہون تے 3 فٹ دے جناب گھنگرو بننے ہون تے نچے ہو حیدری ہے. میں نے کہا چپ, حیدری وہ نہیں ہے. حیدری کون ہے؟ جو پڑھ جس کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. حیدری کون ہے؟ جس کی زبان پہ رب کے قرآن کی تلاوت ہے. حضرت پیر علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ العطا داماد مصطفیٰ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. جب تک قرآن پڑھتے تب تک روتے. سید امام حسن آخیا بابا جی قرآن پڑھ کے کیوں روندے ہو؟ تساں مٹھا نہ بولنا. فرمایا چپ بیٹا, ڈاڈے نال گلاں کریے تو رون تا آ ہی جاندا ہے نا. اٹھ کے نعرہ لا لا لا, اٹھ کے نعرہ لا.
ہون رون والی گل کیڑی آ؟ تو یہ چہرے حیدری ہیں، یہ آپ بھی حیدری ہیں، آپ بھی اور میں بھی. حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے بے ہوش ہو جاتے. حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے تو کپ کپی تاری ہو جاتی. یار جیڑا چرس دے 3 سگٹاں کٹھیاں لائیاں ملانگا مولا علی دا. تسی ہس پے ہو، میں سچی رو پئی نہ کدے کدے. میں جن کو جانتا ہوں ان کا تعارف ذرا سنوائے. جلدی جلدی نہ کسی کو کہہ دیا کرو یہ حیدری ہے. میں بتاؤں حیدری کون ہے؟ پہلے مدینہ چھوڑا. میں دسن لگیا جو کو جان دو ہوئے. پہلے مدینہ چھڑیا، پھر مکہ چھڑیا، پھر کربلا دے میدان وچ پہنچے، پھر 3 دن پانی بھی بند رہا. پھر اکبر جا بیٹا دیتا، پھر عباس جا بھائی دیتا. چاک کے 2-4 منٹ سنیاں. اکبر جا بھائی دیتا، عباس بھرا دیتا، اکبر جیسا بیٹا دیا. سب کچھ کٹان تو بعد تیرے میرے میں تینوں دسن لگیا حیدری کون ہے. پھر گردن تے خنجر بھی چلیا. پھر حضرت والا کائنات دا شہزادہ 11 محرم نو میرے تیرے پیر امام حسین پاک دا سر نیزے تے آیا. پھر بھی قرآن سنا کے قیامت تک زمانے نو دسیا جو قرآن والا ہے وہ علی والا ہے. چالی دن کا پیاسا ہے، مظلوم مدینہ ہے، سرکار دا دورہ داماد ہے. ایک نہیں سجنا 2 دھیاں دتیاں. پھر روندے اس علی عثمان پاکل تک کے فرمایا 2 سن 40 بھی ہوندیاں تینوں ہی دیندا. تیار روٹی شوٹی دی ٹینشن نہ لیا کرو جناب، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. کبھی حضور کی مکی زندگی کو پڑھو. کوئی تانے شانے بھی دے گا علماء کو تو دل کوئی برداشتہ نہیں کرنا. مالکوں کی نوکری میں ہم، رسول اللہ کی غلامی میں ہم. 40 دن کا پیاسا ہے. وہ پھر جناب 40 دن کیویں لنگے؟ فرمایا قرآن آوندا سی. اور پڑھنے والے کا مزاج اچھا ہو، نیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو اور طبیعت کا سنی بھی ہو اور قرآن پڑھے. یہ ذہن میں رکھنا، قرآن تا بھکھاں بھی دور کر دیندا ہے تے پیاساں بھی دور کر دیندا ہے. طبیعت رب پر تعلق قرآن سے کتنا ضروری ہے. فرمایا جس نے جنت کے میووں کی چاس لینی ہو نا وہ قرآن پڑھا کرے. جو چاہتا ہے کہ میری ایمان کی لذت محسوس ہو مجھے، وہ قرآن پڑھا کرے. تعلق قرآن نال بھائی جان. تو یہ ایسے مراکز، ایسے ادارے جہاں آپ کے بچے دین پڑھ رہے ہیں، یہ غنیمت ہے. اسی جملے پہ بات میں ختم کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ خدا را اپنے گھر میں قرآن کی رونق کو لے کے آؤ. خدا دا واسطہ پائی جی، نہ نیلا جادو ہونا، نہ کالا ہونا، نہ پیلا ہونا، نہ بکرے دی سری، نہ دیسی ککڑ دا خون. کوئی مسئلہ نہیں. کھولو قرآن. وہ بھی تو وقت تھا نا. روٹی دا ہی مسئلہ ہے نا آج سب تو بڑا. روٹی 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 مسئلہ ہی روٹی ہے. وہ صحابی رسول کا کتنا لطیف جملہ تھا. انہوں نے کہا بادشاہو پیسے اپنے کول رکھو تے ساڈے گھر روٹی دا مسئلہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا جناب تواڈیاں دھیاں نے تے روٹی کتوں کھا سن؟ فرمایا میں اپنی دھیاں نو قرآن سکھایا ہویا. تو ربط اور تعلق قرآن سے رکھو، ناتا اور رشتہ قرآن سے رکھو. پڑھیں گے قرآن. او پچھلے بندے کتوں آئے نے؟ او پڑھیں گے قرآن. اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ گے. جیڑا آندا ہے میرے گھر وچ پریشانیاں بہت آ، وہ ایک میرے کو نقصہ لے لوے. اج کل نقصیاں دی فیس وکری ہوندی ہے. وہ مہینے بعد ایک کھانا درویشاں نال رل کے کھا لیا کرے. جڑے قرآن پڑھنا ہے نا غریب یتیم بچے مدرسے، مہینے بعد ایک روٹی انہاں نال رل کے کھانی، ایک کھانا بس. تینوں کی پتا تیرا پتر تو روٹی کھا کے پتہ نہیں تیری قبر تے آنا بھی ہے کہ نہیں. ابے اور چھیتی کرو چھیتی ہیں.
تو یہ درویش جو قرآن پڑھے گا، جس کے ساتھ تو نے ایک دن کا کھانا کھایا ہے، تو گھر چلے جائے گا، یہ مصلے پہ قرآن کھول لے گا. تو معاونت بھی رکھے. میں آج بالکل سرگور والی گل کوئی نہیں کی تھی، سیدھا سیدھا سا میں نے آپ سے چند باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو سارے سلامت رکھے. ایک اگلی گل بھی سن لو، فتنیاں دا زمانہ تے موبائل اج کل منڈے ہاتھاں 'چ پھڑے نے، سجے کھبے بھی نہیں ہونا. آپ پیو داد کیوں سننی آ، نانکیوں بھی تے دادکیوں بھی تے رہنا بھی سننی ہے. ٹینشن والی گل تو کوئی نہیں. حضرت مفتی صاحب تواڈے کول نے علاقے دے علماء تے سجے کھبے نہیں ہونا بالکل. ایویں چاہ دے پھٹے تے بہ کے کوئی بندہ آکھے ساڈا دل نہیں مندا تے انہوں پھر یہ نہیں کہنا بھی چلو پھر سوچاں گے تے کران گے. ایک بندے نے مینوں سیالکوٹ سچی آکھیا سی، صحابہ اہل بیت رسول اللہ کی عظمت، حضور کی آل کی عظمت، اصحاب کی عظمت بڑی باتیں ہیں، میرے دل میں شک ہے، دل نہیں مندا. میں کہا ٹیسٹ کرا. اللہ آپ سب کو خیر رکھے، سلامت رکھیں. یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، اللہ دنیا و آخرت کی دائمی برکات دے. مجھ سے انتہائی جامع پر مغز اور لاجواب بے مثال خطاب صاحبزادہ اسناد صاحب فرمائیں گے. یہ پیر بھی ہوئے تے پھر عالم بھی ہوئے تے صاحبزادہ صاحب بھی ہوئے. تو ان کے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سر پہ قائم و دائم رکھے. تو آپ حضرت کا خطاب دل جمی سے سنیں. سلامت رہیں، خوش رہیں. وآخر دعوانا